بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاصل عندنا ان كل من تعدى على غيره باخذ مال اذا هلك في يده يضمن فليس عليه القطع الذي هو حق السرقة كالغصب وعنده عليه القطع. اصل اور ضابطہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو کسی دوسرے پر تعدی کرے مال لے کر، جب وہ اس کے قبضے میں ہلاک ہو جائے تو وہ شخص ضامن ہوگا، اور اس پر وہ قطع نہیں ہے جو سرقے کا حق ہے، جیسے غصب کرنا. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس پر قطع واجب ہے، اس پر قطع ہے، قطع ید ہے. ہمارے یہاں سرقے کے لیے کچھ شرائط ہیں. چنانچہ اگر کسی سرقے کی مثلا چند شرائط ہیں، پہلے آپ انہی کو سنیں. سرقہ جب مانا جائے گا جب 10 دراہم کے بقدر کا سرقہ کیا ہو، کوئی مال اس نے 10 دراہم کے بقدر چرایا ہو، اس کا سرقہ کیا ہو. اسی طرح وہ مال ہو، غیر مال یعنی مٹی وغیرہ نہ ہو. اور تیسری چیز وہ مال خفیتاً یعنی صاحب مال کی لا علمی میں لیا ہو. اور چوتھی شرط وہ مال ایسا ہو کہ اس کی ذخیرہ اندوزی ممکن ہو، اس کی ذخیرہ اندوزی ممکن ہو، یعنی سبزیاں وغیرہ نہ ہو. ایسے ہی اس ایک شرط اور ہے اس کی کہ وہ مال محفوظ ہو، غیر محفوظ نہ ہو. تو 5 شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ 10 دراہم کے بقدر ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مال ہو، غیر مال یعنی مٹی وغیرہ نہ ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اس مال کو خفیتاً یعنی صاحب مال کی لا علمی میں چرایا ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس مال کی ذخیرہ اندوزی ممکن ہو، یعنی سبزیاں وغیرہ نہ ہو. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ مال محفوظ ہو، غیر محفوظ نہ ہو. چنانچہ اگر ان 5 شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہوگی تو اس پر سرقے کا حکم نہیں لگے گا. چنانچہ جب سرقے کا حکم نہیں لگے گا تو اس پر قطع ید بھی نہیں ہوگا، اس کا ہاتھ بھی نہیں کاٹا جائے گا. تو ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو دوسرے پر زیادتی کرے اس کا ایسا مال لے کر کہ جب وہ اس کے قبضے میں ہلاک ہو جائے تو وہ ضامن ہو، تو اس پر وہ قطع نہیں ہے جو سرقے کا حق ہے، جیسا کہ غصب کرنا. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس پر قطع ید ہے. غصب کر لیا، مثلا کسی نے کسی کا کوئی سامان غصب کیا تو غصب کرنے میں سرقے کے تمام شرائط نہیں پائے جا رہے، اس لیے کہ وہ مال اس نے صاحب مال کی لا علمی میں لیا ہو، یہ بھی ایک شرط ہے. اور غصب تو وہ تو زبردستی چھینا جاتا ہے، زبردستی چھینا جاتا ہے، تو گویا سرقے کی ایک شرط مفقود ہے. اس وجہ سے جو ہے اگر کسی نے کسی کا کوئی سامان غصب کیا ہے تو ہمارے یہاں وہ شخص ضامن تو ہوگا اگر وہ ہلاک ہو جائے، لیکن اس پر سرقے کا حکم نہیں لگے گا، یعنی اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں اس پر قطع ید واجب ہوگا. اس پر یعنی جس نے غصب کیا ہے اس پر بھی گویا وہ قطع ید کا حکم جاری کریں گے، سرقے کا حکم لگائیں گے. لیکن ہمارے یہاں یہ 5 شرائط ہیں. اگر 5 شرائط میں سے ایک شرط بھی مفقود ہوگی تو اس پر سرقے کا حکم نہیں لگے گا. الاصل عندنا ان كل من تعدى على غيره باخذ مال اذا هلك في يده يضمن فليس عليه القطع الذي هو حق السرقة كالغصب وعنده عليه القطع. اصل اور ضابطہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو دوسرے پر زیادتی کرے ایسا مال لے کر کہ جب وہ اس کے قبضے میں ہلاک ہو جائے تو وہ ضامن ہو، تو اس پر وہ قطع نہیں ہے جو سرقے کا حق ہے، جیسا کہ غصب کرنا. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں اس پر قطع ہے، یعنی قطع ید اس پر ہے. الاصل عندنا ان كل فرقة جاءت من قبل الزوج. یا دیکھو یہاں حاشیے میں بھی کچھ مثال دی ہیں پہلے ضابطے سے متعلق. کسی نے پرندہ چرا لیا یا پھر ایسا پھل چرا لیا جو جلدی ہلاکت کے قریب ہو جاتا ہے، مثلا وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے، یا ہر وہ چیز جو جلدی فاسد ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، فساد اس کی طرف جلدی آ جاتا ہے،
تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، لیکن امام شافعی کے یہاں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور یہی حکم ہر مباح چیز کا ہے، جو اصلاً مباح ہے ان کا یہی حکم ہے۔ مثلاً پانی ہے، لکڑی ہے یا گھاس ہے، تو ان تمام چیزوں میں ہمارے یہاں قطع ید نہیں ہے، لیکن امام شافعی کے یہاں قطع ید ہے۔ الاصل عندنا ان كل فرقة جاءت من قبل الزوج ولم، یہ یتعبد ہے، تتعبد ہونا چاہیے، فرقت کا فعل بنے گا یہ، اور فرقت فاعل۔ ولم تتعبد ولم تتضمن فسخ النکاح من الاصل فهي تطلیقة بائنة وعند الامام الشافعی فسخ۔ اصل اور ضابطہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہر وہ فرقت جو شوہر کی جانب سے آئے اور وہ معبدہ نہ ہو اور نہ فسخ نکاح کو متضمن ہو اصل سے، تو وہ طلاق بائنہ ہوگی، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں وہ فسخ ہے۔ ہر وہ فرقت، وہ جدائیگی جو شوہر کی جانب سے آئے، یعنی جدائیگی جو ہے وہ شوہر کی طرف سے پائی جا رہی ہو، اور وہ فرقت اور وہ جدائیگی معبدہ نہ ہو، جیسے حرمت مسارت کے ذریعے حرمت معبدہ آتی ہے، تو وہ فرقت معبدہ نہ ہو، یعنی بعد میں نکاح ہو سکتا ہو۔ ولم تتضمن فسخ النکاح من الاصل، اور وہ اصل سے فسخ نکاح کو متضمن نہ ہو، یعنی اصلاً فسخ نکاح کو متضمن نہ ہو، اگرچہ فسخ نکاح طبعاً پایا جائے وہ الگ بات ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ جدائیگی اور وہ فرقت طلاق بائنہ ہے ہمارے یہاں، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں وہ فسخ ہے، فسخ ہے۔ طلاق بائن اور فسخ میں جو ہے فرق ہے، آپ حضرات جانتے ہوں گے۔ طلاق بائن اگر کسی نے دی ہے تو اس صورت میں طلاق کا عدد کم ہو جاتا ہے، چنانچہ اگر دوبارہ نکاح ہوگا تو اگر ایک طلاق بائن دی ہے تو اب دو طلاق کا ہی وہ مالک ہوگا، اور اگر دو طلاق بائن دی ہیں تو صرف ایک طلاق کا مالک رہے گا دوبارہ نکاح کی صورت میں۔ اور فسخ نکاح میں طلاق کا عدد کم نہیں ہوتا، چنانچہ اگر دوبارہ نکاح ہوگا تو پھر وہ طلاق ثلاثہ یعنی تین طلاق کا ہی مالک ہوگا۔ تو یہ فرق ہے طلاق بائن اور فسخ نکاح میں۔ تو ہر وہ فرقت جو شوہر کی طرف سے آئے اور وہ فرقت معبدہ نہ ہو اور نہ فسخ نکاح کو متضمن ہو اصل نکاح سے، فہی تطلیقۃ بائنۃ، تو وہ طلاق بائنہ ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں وہ فسخ نکاح ہے۔ جیسے میاں بیوی میں سے شوہر جو ہے مرتد ہو گیا تو اس پر اسلام پیش کیا جائے گا، دونوں کے درمیان جدائیگی ہوگی اور شوہر پر اسلام پیش کیا جائے گا۔ شوہر اگر اسلام قبول کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا ہے تو اس صورت میں یہ جدائیگی، چنانچہ اگر شوہر اسلام قبول کرنے سے انکار کر دے، اباء الزوج عن الاسلام، شوہر کی طرف سے انکار پایا جائے اسلام قبول کرنے سے، تو پھر یہ جدائیگی جو ہوگی یہ شوہر کی طرف سے ہوگی، چنانچہ یہ ہمارے نزدیک طلاق بائنہ ہوگی، طلاق بائنہ ہوگی۔ چنانچہ اگر دوبارہ یہ اسلام قبول کر لے اور نکاح ہو ان دونوں کے درمیان تو پھر اس صورت میں طلاق کا عدد کم ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہمارے یہاں خلابی طلاق ہے، چونکہ اس میں شوہر ہی کی طرف سے جو ہے مال دینا پایا جاتا ہے، اگرچہ مطالبہ عورت کا ہوتا ہے، لیکن طلاق کا اختیار تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے، اس وجہ سے خلابی ہمارے یہاں طلاق ہے، لیکن امام شافعی کے یہاں یہ فسخ ہے۔ ایسے ہی فرقت لعان کی وجہ سے جو فرقت آتی ہے وہ بھی ہمارے یہاں طلاق بائن ہے، لیکن امام شافعی کے یہاں وہ فسخ نکاح ہے۔ اور فسخ نکاح اور طلاق بائنہ میں آپ کو فرق بتا دیا گیا کہ طلاق بائنہ کی صورت میں طلاق کا عدد کم ہو جاتا ہے اور فسخ نکاح میں طلاق کا عدد کم نہیں ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل آپ نے شاید در مختار میں بھی پڑھی ہو، وہاں تفصیل تھی فروق النکاح اتت کا جمع نافیہ، جہاں اشعار بیان کیے ہیں در مختار میں، تو وہاں بھی آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں کہ ہر وہ فرقت جو شوہر کی طرف سے آئے اور وہ معبدہ نہ ہو اور فسخ نکاح کو متضمن نہ ہو اصل سے، تو وہ طلاق بائنہ ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں فسخ نکاح ہے۔ الاصل عند الشافعی ان المنافع بمنزلة الاعیان القائمة وعندنا بمنزلة الاعیان في حق جواز العقد علیها لا غیر۔ اصل اور ضابطہ امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں یہ ہے کہ منافع آیان قائمہ کے درجے میں ہے اور ہمارے نزدیک آیان کے درجے میں ہے، ان پر عقد کے جائز ہونے کے سلسلے میں، نہ کہ اس کے علاوہ۔ منافع آیان کے درجے میں ہے امام شافعی کے یہاں، جیسے عین کو اگر کوئی ہلاک کر دے
تو ہلاک کرنے کی وجہ سے ضامن ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر کسی نے کسی کے منافع سے منافع ہیں اور ان سے فائدہ اٹھایا ہے تو گویا وہ بھی ایک ہلاکت کی ایک صورت ہوتی ہے، تو اس کا بھی ضمان امام شافعی کے یہاں واجب ہوگا۔ لیکن ہمارے یہاں منافع آیان کے درجے میں صرف ان پر عقد کے جواز کے سلسلے میں ہے، یعنی اجارے کی صورت میں تو منافع جائز ہیں اور انہیں آیان کا درجہ دے دیا جائے گا، باقی ان کے علاوہ میں منافع آیان کے درجے میں نہیں ہے۔ مثلا کسی نے کسی کا گھر غصب کیا اور وہ چند سال اسی گھر میں رہا تو اس پر اجرت نہیں ہے ہمارے یہاں، لیکن امام شافی کے یہاں اس پر منافع کی قیمت واجب ہوگی، اس پر منافع کی قیمت واجب ہوگی۔ چنانچہ ہمارے یہاں چونکہ کرایہ غصب کر کے اس گھر میں رہنا، گویا اس گھر سے اس نے فائدہ اٹھایا ہے تو گھر کا واپس کرنا ہی ضروری ہے۔ یہ شخص منافع کی قیمت لینا چاہے کہ اتنے دن اتنے سال جو ہے تو اس گھر میں رہا ہے تو اس کی قیمت واجب ہوگی۔ ہمارے یہاں چونکہ منافع آیان کے درجے میں صرف ان پر عقد کے جواز کے سلسلے میں تو جائز ہے، یعنی اجارے پر کوئی مکان یا کوئی دکان کرائے پر دے تو اس سلسلے میں تو یہ آیان کے درجے میں ہے، صرف بوقت ضرورت، یعنی اجارے میں ایک ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ایسے ہی کسی نے غصب کیا اور وہ چند سالوں تک اسی طرح رہا تو اس سلسلے میں اس پر کوئی قیمت منافع کی واجب نہیں ہوگی ہمارے یہاں۔ لیکن امام شافی کے یہاں منافع آیان کے درجے میں ہے، چنانچہ اگر کسی نے غصب کر کے کسی کا مکان یا دکان غصب کی اور اس میں چند سال وہ رہا ہے تو امام شافی کے یہاں اس پر اجرت واجب ہوگی۔ اور یہ ایسا ہی سمجھا جائے گا امام شافی کے یہاں کہ جیسے کسی نے عین کو غصب کیا ہو اور اس کو ہلاک کر دیا ہو تو اس کی قیمت واجب ہوتی ہے، ایسے ہی یہاں پر بھی منافع کی قیمت واجب ہوگی۔ الاصل عند الشافعی ان المنافع بمنزلۃ الاعیان القائمۃ، اصل اور ضابطہ امام شافی رحمہ اللہ کے یہاں یہ ہے کہ منافع قائم رہنے والے آیان کے درجے میں ہیں، اور ہمارے نزدیک آیان کے درجے میں ہیں ان پر عقد کے جائز ہونے کے سلسلے میں، نہ کہ اس کے علاوہ۔